بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. وقال مولانا علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام. اللہم انی اعوذ بک من میتۃ علی غیر عدۃ. مومنین کرام، حضرت سید الساجدین زین العابدین امام العارفین مولا امام سجاد علیہ السلام نے دعائے استعاذہ میں جن اہم ترین موضوعات اور مطالب کی طرف تمام بشریت کو، تمام انسانیت کو، خصوصاً تمام مومنین کو آگاہ اور آشنا کیا ہے، ان میں سے ایک اہم ترین موضوع آخرت کی تیاری ہے، موت کی تیاری ہے، قبر کی تیاری اور زاد راہ آخرت کو فراہم کرنا، اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ اسے اگر کوئی موت آ جائے تو اس کے پاس آخرت کی مکمل تیاری ہو، موت کی مکمل آمادگی ہو، اس انداز سے موت آ جائے کہ وہ اپنے واجبات کو انجام دے چکے ہوں، فرائض اور تمام وظائف کو انجام دے کر بہترین زاد راہ آخرت لے کر، بہترین آمادگی کے ساتھ، بہترین تیاری کے ساتھ، بہترین اعمال اور بہترین عبادات اور بہترین خدمات اور عظیم نیکیوں کو لے کر اس دنیا سے خدا کی بارگاہ میں چلے جائے۔ اس کے مقابل میں اس موت سے مولا نے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کی ہے جس موت میں کوئی تیاری نہیں ہے، جس میں کوئی آمادگی نہیں ہے، جس میں انسان نے اپنے واجبات کو، فرائض کو اور اپنے ضروریات کو انجام نہ دیا ہو۔ بغیر تیاری کے، بغیر آمادگی کے، زاد راہ آخرت کے لیے بغیر دنیا سے جانے کی جو موت ہے، اس موت سے مولا نے پناہ طلب کی ہے۔ یہ حضرت امام سجاد کا فرمان ہے، اللہم انی اعوذ بک من میتۃ علی غیر عدۃ. خدایا تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں اس موت سے جس موت میں کوئی تیاری نہ ہو۔ من غیر عدۃ، لفظ عدہ زاد راہ آخرت کو فراہم کرنا، رہتوشِ آخرت کا نام ہے، اعمال اور عبادات، نیکیاں اور خدمات کا نام ہے۔ فرمایا اس موت سے میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، من غیر عدۃ، جس موت میں زاد راہ آخرت نہ ہو، سامان سفر نہ ہو اور بغیر تیاری کے، بغیر آمادگی کے موت آ جائے، ایسی موت سے میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اس جملے میں حضرت سید الساجدین نے انسان کو مرنے کا طریقہ بتایا ہے، جہاں آل محمد نے ہمیں جینے کا طریقہ، زندگی کے تمام اصول، تمام قواعد اور تمام آئین کو بیان کیا ہے، وہاں دنیا سے جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، کس طریقے سے دنیا سے جائیں، کس انداز سے ہم آخرت کی طرف قدم بڑھائیں۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا اس انداز سے تم خدا کی بارگاہ میں چلے جانا کہ تم خدا کے لیے بہترین زاد راہ تیار کر چکے ہوں، اپنی نجات کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، جو کچھ رب العزت نے تم پر فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے، ان واجبات کو انجام دیے گئے ہوں۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے تمہیں اجتناب کرنے کے لیے کہا ہے، جن کو معصیت قرار دیے گئے تھے، ان معصیتوں کو تو نے ترک کیا ہو۔ لہٰذا قرآن پاک کی آیات میں بھی، متعدد آیات میں آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے
آخرت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آل محمد کے ارشادات اور آل محمد کی تعلیمات میں، خصوصاً آل محمد کی زندگی اور سیرت میں ہمیں اس بات کی نہایت تاکید کی گئی ہے کہ تمہاری نگاہ آخرت پر ہو، تم آخرت کی تیاری میں لگے رہنا۔ حقیقتاً تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد، اس دنیاوی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، آخرت کی آمادگی ہے۔ تم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، جانے کے لیے آئے ہو، بقا کے لیے نہیں آئے ہو، فنا کے لیے تم آئے ہو۔ اصلاً تم حیات کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا ہے، ممات کے لیے، مرنے کے لیے تمہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو یقین رکھنا کہ تم نے ایک نہ ایک دن چلا جانا ہے، یہاں سے اٹھ جانا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس سفر پر ہر ایک نے یقیناً جانا ہے۔ موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آغوش موت میں سو جانا ہے۔ حتیٰ بہت سارے لوگ جو مرنا نہیں چاہتے، موت سے نفرت رکھتے ہیں یا موت سے فرار کرتے ہیں، سورہ مبارکہ جمعہ میں واضح لفظوں میں ان سے کہا گیا ہے وہ موت جس سے تم فرار کرتے ہو، جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو، تم اس سے بھاگ نہیں سکو گے، بچ نہیں سکو گے۔ وہ موت تم تک آ کے رہے گی اور تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے میرے حبیب، ان انسانوں کو کہہ دیجئے، قل ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جن سے تم فرار کر رہے ہو، فانہ ملاقیکم، اس موت سے تم ملاقات کرو گے، موت سے بچ نہیں سکو گے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم سے ملاقات کرے گی۔ اس کے بعد فرمایا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر ہر ایک کو پلٹ کے جانا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ کوئی انسان اس دنیا میں نہیں رہے گا، ہر ایک نے خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے، آخرت کی طرف سفر کرنا ہے۔ پھر فرمایا پھر جب تم پلٹ کے جاؤ گے خدا کی بارگاہ میں، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پروردگار عالم تمہیں آگاہ کرے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، کیا تم لے کے آئے ہو، تم نے کون سی تیاری کی ہے، کون سی تمہاری عبادات ہے، تمہاری نیکیاں ہیں۔ رب العزت تمہیں آگاہ کریں گے تم دنیا میں کیا کر کے تم آئے ہو۔ اسی لیے متعدد آیات میں حکم ہوا کہ تم تیاری کرو آخرت کی طرف اور تیاری کرو اپنی موت کے لیے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، رب العزت کا حکم ہے، غافل اور جاہل نہ رہنا، تم اپنی موت کی تیاری کرتے رہنا، اور بہترین تیاری، بہترین زاد راہ آخرت وہ تقوی الہی ہے، واجبات کو انجام دینا ہے، فرائض کو انجام دینا ہے، نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، اطاعتیں ہیں، اور اپنے دامن بندگی کو گناہوں سے بچانا۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا آخرت کی تیاری اور موت کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے اور زاد راہ آخرت کو فراہم کرنے کی کوشش اور تلاش کرنے کے حکم دیتے ہوئے مولا نے فرمایا اے بندگان خدا، موت سے ڈرتے رہنا، موت کی تیاری کرتے رہنا اور اپنے زاد راہ کو فراہم کرنا، کہیں ایسا نہ ہو بغیر تیاری کی تمہیں موت آ جائے۔ کوشش کرو بہترین زاد راہ کے ساتھ، بہترین سامان سفر کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائے۔ اس کے بعد فرمایا موت ایک عظیم حادثے کا نام ہے اور ایک عظیم سانحے کا نام ہے، یہ موت تمہیں پا لے گی، ایسا نہ ہو بغیر تیاری کی تمہیں موت آ جائے۔ فرمایا موت اس عظیم حادثے کا نام ہے، اس موت کے بعد یا تمہارے لیے نعمت ہی نعمت ہے، سکون ہی سکون ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ موت کے بعد اگر تم نے تیاری کی ہے، بہترین عبادات، بہترین اعمال انجام دیا ہے، تو وہ تیری قبر نہیں ہے، وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ وادی بہشت ہے۔ تمہیں قبر میں جب رکھا گیا تو تیری نعمتوں کا آغاز ہے، جنت کا آغاز ہے، تیری مسرت اور خوشیوں کا آغاز ہے۔ لہٰذا موت کے بعد پھر پریشانی نہیں ہے مومن کے لیے، پریشانیوں کے اختتام کا نام موت ہے، نعمتوں کے آغاز کا نام موت ہے، جنت کے حصول کا نام موت ہے۔ فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جو ہے وہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ مومن کو جب قبر میں لٹایا گیا تو در حقیقت وہ قبر نہیں تھی،
وہ در حقیقت اس کی بہشت تھی، وہ اپنے بہشت میں پہنچ چکا ہے اگر نیکیاں کی ہے، اگر عبادتیں کی ہے، واجبات کو انجام دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لیکن خبردار موت کے تیاری کے بغیر نہ جانا، بہترین زاد راہ آخرت لے کے جانا۔ اگر موت کی تیاری کے بغیر چلے گئے، واجبات کو انجام دیے گئے بغیر، حقوق الناس کو انجام دیے بغیر، حق اللہ کو انجام دیے بغیر اگر تم دنیا سے چلے گئے تو وہ پھر تمہاری قبر نہیں ہے بلکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں سے پھر تمہارے عذاب کا آغاز ہے، ایک ایسا عذاب اب اس سے نجات ممکن نہیں ہے، یہاں سے پھر عذاب بڑھتا چلا جائے گا، کہیں تمہارا عذاب میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ مولا کا کلام اسی خطبے کی شرح ریاض السالکین بہترین شرح دعائے امام سجاد علیہ السلام ہے، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 395 میں یہ روایت موجود ہے۔ مولا نے فرمایا احذروا عباد اللہ الموت وقربہ، بندگان خدا موت سے ڈرتے رہنا، موت نہایت نزدیک ہے، نہایت قریب ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور موت کے لیے تمام وسائل سفر کو، زاد راہ کو آمادہ اور تیار رکھنا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَخَطْبٍ جَلِيلٍ، موت ایک عظیم حادثے کا نام ہے، ایک عظیم سانحے کا نام ہے۔ لا يكون بعده شر ابدا، اگر وہ مومن ہے پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، موت کے بعد پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، موت کے بعد ساری نعمتوں کا آغاز ہے، ساری پریشانیوں کا ٹلنے کا نام، دنیا کی ساری ٹینشن اور تمام غم و اندوہ سے نجات کا نام موت ہے، خدا کی عظیم رحمتوں کے آغاز کا نام موت ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا لا تکون بعدہ شر ابدا، اب موت کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ جو بیمار انسان ہے موت کے بعد جب اسی مرض موت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو حقیقت میں یہ موت اس کے لیے شفا ہے، اس کے لیے نجات ہے، سکون کا سبب ہے۔ فرمایا او شر، یا پھر یہ موت ایک ایسا عذاب کا نام ہے، ایک ایسے عقاب کا نام ہے، اس کے بعد پھر انسان کے لیے نجات نہیں ہے، ایک ابدی عذاب اور ابدی عقاب کے آغاز کا نام ہے۔ حضرت مولا امام مجتبیٰ علیہ السلام سے نصیحت کرتے ہوئے اور بہترین لائحہ عمل، بہترین ضابطۂ حیات دیتے ہوئے مولا کائنات کا وصیت نامہ جو امام حسن کے نام سے تحریر کی گئی ہے، خطوط کی بحث میں 31واں نامہ ہے، اس میں مولا امام حسن سے خطاب کر کے فرمایا میرا بیٹا تم دنیا میں آئے ہو آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی آمادگی کے لیے، یعنی جہان آخرت کو آباد کرنے کے لیے، اپنی جنت کو آباد کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ فرمایا تمہیں بقا کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے، فنا کے لیے خلق کیا گیا ہے، کوئی اس دنیا میں باقی نہ رہا ہے نہ رہیں گے، کل من علیہا فان، نہ دنیا میں کوئی چیز رہے گی نہ دنیا میں کوئی انسان رہے گا۔ فرمایا تم دنیا میں آئے ہو آخرت کی تیاری کے لیے اور جانے کے لیے آئے ہو، موت کے لیے انسان کو پیدا کیے گئے ہیں، نہ حیات اور زندہ رہنے کے لیے۔ یہ عظیم جملہ ہے مولا کا، یا بنی انما خلقت للآخرہ لا للدنیا، دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری کے لیے ہے، نہ دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا للآخرۃ لا للدنیا، دنیا کے لیے انسانوں کو نہیں بنائے گئے ہیں، آخرت کے لیے، للموت لا للبقا، موت کے لیے آئے ہیں نہ بقا کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا میرا بیٹا آخرت کی ہمیشہ تیاری کرتے رہنا اور ہمیشہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ رکھنا۔ لہٰذا اس جملے میں مولا نے فرمایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کی تیاری کے بغیر موت آ جائے۔ اور ایک انتہائی عظیم الشان جملہ ہے مولا کائنات کے ایک اور روایت میں آیا ہے، کسی ایک شخص نے مولا سے سوال کیا اے امیر المومنین، اے کائنات کے مولا، کس طریقے سے ہم موت کی تیاری کریں؟ آپ بار بار ہمیں موت کی آمادگی، موت کی تیاری کا حکم دیتے ہیں، ومل استعداد للموت، موت کی تیاری کیا ہے؟ کس انداز سے ہم موت کی تیاری کریں، کس طریقے سے ہم آخرت کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے؟ تو مولا نے فرمایا الاستعداد للموت اداء الفرائض واجتناب المحارم واجتمال علی المکارم،
آخری جملہ ہے، دقت کیجئے، مولا کائنات نے آخرت کی تیاری کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اپنے فرائض کو انجام دینا، ہر روز کی واجبات کو انجام دینا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر روز آخرت کی تیاری کر رہا ہے۔ جتنی بھی فرائض ہے اس میں کوتاہی نہ کرو، ہر فرائض کو اگر تم انجام دو گے تو نے بہترین طریقے سے آخرت کی تیاری کی ہے۔ روزانہ کسی فرض، کسی واجب سے کوتاہی نہ کرنا۔ دوسرے جملے میں فرمایا تمام گناہوں سے اپنا آپ کو بچانا، گناہوں سے اجتناب کرنا۔ ہر گناہ سے رکو گے تو نے اپنا آپ کو آخرت کے لیے تیار کیا، موت کے لیے تیار کی۔ تیسری چیز فرمایا جتنی بھی اخلاقی خوبیاں ہیں، اخلاقی کمالات ہیں، ان سے اپنا آپ کو مزین کرو۔ تقویٰ ہے، تواضع ہے، فروتنی ہے، اخلاص ہے، جتنی بھی اخلاقی کمالات ہیں ان کو اگر نے اپنا لیا تو پھر آخرت کی تیاری کر لیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدا ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی، آمادگی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، فرائض کو انجام دینے کی، گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد